بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں رمضان کے فضائل کے حوالے سے، یہ ہمارا دوسرا پارٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو معلوم ہو جائے رمضان میں کیا ہے تو امت تمنا کرے گی کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا۔ یہ حضور کے فرمان کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت بات ارشاد فرما رہے۔ حضور کی تو ہر بات ہی خوبصورت ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے امت کو پتہ چل جائے اس میں کیا ہے، کیا فضائل ہے، کیا برکات ہے، اس کا کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے، اس میں کیسی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو امت تو تمنا کرے گی رمضان کاش پورا سال ہو، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ پورے سال میں ایک بار آتا ہے تاکہ ہم ناقدر قدر کریں، کیونکہ جو چیز ہم سے دور ہوتی ہے پھر ہمارے پاس جو ہے سال میں ایک بار آتی ہے، اس کی ہم قدر کرنا وہ آسان ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے۔ ایک فرمان حضور کا میں بیان کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، فضیلت کے حوالے سے ایک طویل حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام تطوع یعنی سنت ہے، اور جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی جو ہے مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ مواسات یعنی غم خواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن جو ہے رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی جو ہے مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہے، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہے کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، نمبر 2 جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا۔ اس حدیث پاک میں ماہ رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھا کرو، اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بندہ کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلہ اور جہنم سے جو ہے پناہ کی بہت زیادہ اس مہینے میں التجا کرنی چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ تمام دیکھنے والوں کو بلا حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ہم اپنے گناہوں کی اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔